بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی پیدائش شرعی وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی یہ جو نیچرل چیزیں ہیں نا، یہ قدرت نے سائنسدانوں کے حوالے نہیں کی ہیں کہ پوچھا جائے، یہ قدرت کی طرف سے خود بخود کیا ہو جاتا ہے، وقفہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پریگنینسی ہے، پھر بچوں کی ولادت، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے، اور یہ خود بخود ایک نیچرل ہے کہ گروتھ ریشو اتنا بڑھنا ہے، پھر اس حساب سے کم ہونا ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو۔ یہ جو عورتوں کے بچے خود بخود نہیں ہو جاتے ہر سال، اللہ تعالی نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا کہ ایک بچے کے بعد جب تک عورت بچے کو فیڈ کراتی ہے دوبارہ حمل 99% چانس ہوتا ہے کہ نہیں ٹھہرے، قدرت خود روک لیتی ہے جب تک وہ فیڈ کرا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ کے حوالے کر دو بس، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ حمل روکنے سے صحت برباد ہو جاتی ہے۔ مصنوعی طریقہ کوئی بھی گولیاں کھانا یا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا کہ بچے پیدا کرنے سے صحت کمزور ہو رہی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی، اس سے وہ نیچرل ہے نا، نیچرل چیزوں میں تھوڑی صحت کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ روکنے سے کتنی کمزور ہوتی ہے۔ اکثر طلاقیں جو ہو رہی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اور عورت میں جو چڑچڑاپن آتا ہے وہ حمل روکنے کی گولیاں کھانے سے آتا ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے وہ۔ یہ سب سے کم درجے کا سائیڈ افیکٹ ہے، باقی کینسر بھی ہو رہا ہے اس سے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو قدرت کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو، اور اگر پھر بھی کسی کو روکنا ہو، کوئی وجہ ہے، بعض دفعہ سفر ہوتا ہے، یا بعض دفعہ عورت سے بچے سنبھل نہیں رہے ہوتے، کیونکہ جو زیادہ صحت مند عورتیں ہیں پھر انہیں قدرت کی طرف سے وقفہ خود بخود کم ہوتا ہے، تو سنبھل نہیں رہے ہیں، بار بار بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں، تو پھر اس میں جتنا چاہیں وقفہ کر لیں، شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں، لیکن اس وقفے کے لیے نیچرل کوئی طریقہ استعمال کریں۔ گولیاں کھانا یہ سب چیزیں یہ تباہ کر دیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میاں کو بولیں آپ دوسری شادی کر لو تھوڑے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یاد رکھو، اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا۔ تمام علماء، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، دلائل سے بحث ہوئی تھی، سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے، اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ پہ الزام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو غضب آئے گا۔ جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے، اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے، تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ علماء کہتے ہیں غریبوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ تم کو بھی دیں گے، کیونکہ غریب کو ڈر ہوتا ہے میری روٹی نہ چھین لے بچہ، تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی ملے گا اس کی برکت سے، اور اس کو تو ملے گا ہی۔ اور آج کل زیادہ تر حمل جو روکا جا رہا ہے وہ اسی نیت سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا، سب کی زبان پہ یہی ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں پہلے انتظام کرو پیسوں کا، پھر بچے پیدا کرو۔ اسلام کہتا ہے نا 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 نا۔ غربت دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح اور اولاد کی کثرت، جو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں احادیث پیش کروں گا اس پر۔ تو یہ دوسرا طریقہ جائز ہو گیا کہ سنبھالے نہیں جا رہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ روکا جا سکتا ہے۔ اور اس نیت سے حمل روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح علماء کا اجماع ہے کہ اس نیت سے حمل روکنا کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے، مثلا کسی کی 6 بیٹیاں ہو گئیں، اب وہ کہہ رہا ہے یار اگر ایک اور بیٹی ہو گئی میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، اس لیے حمل روک رہا ہے، اس نیت سے بھی حمل روکنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہو؟ منحوس۔ اسلام میں یہ منحوس نہیں ہے، بیٹی کے خوف سے اگر حمل روک رہے ہو حرام۔ اور بہت سے لوگ اس لیے روک رہے ہیں کہ یار ایک بیٹا مل گیا، اب ہمیں ایسا نہ ہو بیٹی پیدا ہو جائے، تو اللہ کا عذاب آئے گا بھائی، اس دنیا میں اللہ برکت